السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے آج اسلام آباد میں مشترکہ مشاورتی میکانزم کے تیسرے دور میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کی حمایت کے لیے مثالی اتفاق رائے کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان چین سیاسی جماعتوں کے فورم میں پاکستان چین ہمہ وقتی تصویراتی تعاون شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ عوامی روابط کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے تاکہ اعتماد اور مفاہمت کے جذبات کو گہرا کیا جائے۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے بین الاقوامی شعبے کے وزیر نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تصویراتی شراکت اور دوستی مضبوط ہو رہی ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے سی پیک کے منصوبوں پر عمل درآمد کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ نے آج اگلے مالی سال کے وفاقی بجٹ پر بحث جاری رکھی۔ بلوچستان کا 930 ارب روپے مالیت کا اگلے سال کا بجٹ آج شام کوئٹہ میں صوبائی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ 500 سے زیادہ سکھ یاتری آج بھارت سے لاہور پہنچے جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست مذاکرات کی حمایت کرتا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نریندر مودی کے مقبوضہ علاقے کے دورے کے خلاف احتجاج کے طور پر آج مکمل ہڑتال کی گئی۔ آرمینیا نے باضابطہ طور پر فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں برطانیہ اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ سینٹ لوسیا میں جاری ہے۔ اور موسیقی کا عالمی دن آج منایا گیا۔ خلاصہ آپ نے سنا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کی حمایت کے لیے بے مثال اتفاق رائے کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں سی پیک پاکستان چین سیاسی جماعتوں کے فورم اور سی پیک سیاسی جماعتوں کے مشترکہ مشاورتی نظام کے تیسرے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے تمام مذموم عزائم کو ناکام بنا کر پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی اور قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کے علاوہ MQM کے خالد مقبول صدیقی، جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان، پاکستان پیپلز پارٹی کی حنا ربانی کھر، سینیٹر سید علی ظفر، استحکام پاکستان پارٹی کی منازہ حسن، نیشنل پارٹی کے سینیٹر جان محمد، سینئر سیاستدان افرا سیاب خٹک اور دوسرے سیاستدانوں سمیت تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت نے اجلاس میں شرکت کی۔ مشترکہ مشاورتی نظام کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں اقتصادی راہداری کے لیے پرعزم ہیں کیونکہ اس سے صحت، تعلیم، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دوسرے شعبوں میں تعاون کو فروغ حاصل ہوا ہے اور ملک میں بجلی کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ انہوں نے دونوں ملکوں پر زور دیا کہ وہ خوشحال اور مستحکم مستقبل اور تعلیم اور سیاحت کے شعبوں میں شراکت کو مضبوط کریں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا کہ سی پیک کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی نے حکومت کی بھرپور نگرانی کو یقینی بنایا ہے اور پاکستان کی پارلیمان کو مسلسل آگاہی فراہم کرتے ہوئے سی پیک کے منصوبوں پر پیش رفت کا باقاعدگی سے جائزہ لیا۔ انہوں نے پاکستان کی پارلیمان، حکومت اور عوام کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ماضی کی کامیابیوں کو بنیاد بنا کر یقینی بنایا جائے گا کہ اقتصادی راہداری اپنی پوری گنجائش کے ساتھ تکمیل کو پہنچے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کشمیریوں کے نصب العین کی غیر مشروط حمایت کرنے پر چین کی قیادت کا شکریہ ادا کیا اور تائیوان کے مسئلے پر پاکستان کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی اور منازہ حسن نے تعلیم، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ نوجوانوں کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ سید علی ظفر نے اقتصادی راہداری کے منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ پاکستان چائنا انسٹی ٹیوٹ کے چیئرمین
مشاہد حسین سید نے سیاسی جماعتوں کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر کام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ نیشنل پارٹی کے سینیٹر جان محمد نے بلوچستان کے نوجوانوں کو فنی تربیت دینے کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ افراسیاب خٹک نے معاندانہ قوتوں کے مذموم عزائم سے متعلق خبردار کیا جو امن کو تباہ کرنا چاہتی ہیں۔ سی پیک کے بارے میں سیاسی جماعتوں کی مشترکہ مشاورتی میکینزم اور پاکستان چین سیاسی جماعتوں کے فورم کا تیسرا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چین کی کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی شعبے کے وزیر لیو جیان چاؤ نے فورم کی مشترکہ صدارت کی، جس میں پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ فریقین نے پاکستان اور چین کے لیے اقتصادی راہداری منصوبے کی اہمیت کا اعادہ کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان سادہ بہار تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مستحکم کرنے اور اقتصادی راہداری کی بہتری کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اعتماد اور مفاہمت کے جذبات کو مزید پروان چڑھانے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان عوام کی سطح پر روابط کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں چین پاکستان سیاسی جماعتوں کے فورم اور اقتصادی راہداری کی سیاسی جماعتوں کے مشترکہ مشاورت کے نظام کے تیسرے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان دوستی ماضی، حال اور مستقبل کے تعلقات پر محیط ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا تصویراتی اعتماد غیر متزلزل ہے اور کوئی بھی قوت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے اقتصادی اور پائیدار ترقی کے لیے سی پیک کی اہمیت کے بارے میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک بین الاقوامی تعاون کے لیے ایک نئے ویژن کی روشن علامت ہے۔ مزید کہا کہ پاکستان کے عوام مشکل وقت میں چین کے تعاون کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چین کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے بین الاقوامی شعبے کے وزیر لیو جیان چاؤ نے کہا کہ ان کا ملک چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کی تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان مضبوط تر اور ٹھوس سدا بہار تصویراتی شراکت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ لیو جان چاؤ نے کہا کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کا بین الاقوامی شعبہ اگلے 3 سال کے دوران سیاسی جماعتوں کے 300 نمائندوں کو چین کا دورہ کرنے کی دعوت دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی قومی ترقی کی حکمت عملی بہتر انداز میں مرتب کرنے کی غرض سے چین پاکستان عملی تعاون کے نئے پلیٹ فارم تخلیق کرنا ہوں گے۔ لیو جان چاؤ نے کہا کہ ہمہ وقتی تصویراتی تعاون کی شراکت سے متعلق ہماری قیادت کا عزم دنیا کے لیے واضح ہے کہ چین پاکستان دوستی غیر متزلزل اور ناقابل شکست ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں میں ایک ٹھوس بنیاد موجود ہے اور ترقیاتی حکمت عملی کو ہم آہنگ کرنے اور باہمی مفاد میں تعاون کو فروغ دینے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ اقتصادی راہداری استحکام کی امید علاقائی روابط اور معاشی خود مختاری کے طور پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوادر بندرگاہ کی ترقی سے چین کو بحیرہ عرب کے لیے براہ راست رسائی حاصل ہوگی۔ احسن اقبال نے کہا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کا مقصد صنعتی تعاون کو فروغ دینا، چینی سرمایہ کاری کو راغب کرنا اور صنعتی یونٹس کو خصوصی اقتصادی زونز میں تبدیل کرتے ہوئے پاکستان کی مصنوعات سازی کی استعداد کار کو بڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان کے زرعی شعبے کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ حکومت پاکستان میں کام کرنے والے چینی کارکنوں کو مکمل تحفظ فراہم کرے گی۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے بین الاقوامی امور کے وزیر لیو جیان چاؤ نے کہا ہے کہ عالمی چیلنجز اور تبدیلیوں کے تناظر میں چین اور پاکستان کے درمیان شراکت داری اور دوستی کی تصویراتی اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں چین پاکستان سیاسی جماعتوں کے فورم اور سی پیک کی اہم سیاسی جماعتوں کے مشترکہ مشاورتی نظام کا تیسرا اجلاس ختم ہونے کے بعد نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ چینی وزیر نے کہا کہ چین دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان روایتی دوستی اور طویل المیعاد چین پاکستان تصویراتی شراکت داری کے لیے بھی پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان دونوں ملکوں کے عوام میں مشترکہ مفاد کے لیے سی پیک پر کام جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔
वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन ने CPEC मनसूबों के लिए अपने अज़्म का इआदा और इसके दूसरे मरहले में मज़ीद बेहतर CPEC के लिए मिलकर काम करने का पुख्ता अज़्म ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि हम सब ने पाक चीन ताल्लुकात के इस्तेहकाम और हमारे मुनफरिद और तारीख़ी ताल्लुकात के लिए मुस्तक़बिल का लाए अमल बनाने में पाकिस्तान और चीन की सियासी जमातों के अहम किरदार का इआदा किया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मरकज़ी कमेटी के बैनुल अक़वामी अमूर के वज़ीर ली जियानशाओ ने आज जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में बारी फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया और CPEC पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ तस्वीराती शराकतदारी जारी रखने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इज़हार किया और CPEC की कामयाबी से तकमील के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। लियू जियानशाओ ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की और पाकिस्तान में चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत के लिए पाक फौज के इक़दामात को सराहा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सेनेट ने आज फाइनेंस बिल 2024-25 पर बहस जारी रखी। बहस में हिस्सा लेते हुए बिलाल अहमद ने तजवीज़ दी कि हुकूमत टैक्स दायराकार को तोसी देने और मुल्क के मकामी वसाइल से इस्तेफादा करने पर तवज्जो दे। अमीर वलीउद्दीन चिश्ती ने बजट में स्टेशनरी पर टैक्स लगाने की मुखालफत की। नदीम अहमद भुट्टो ने कहा कि सियासी क़यादत को मुल्क के दरीना मसाइल के हल के लिए मिसाक मईशत की तरफ जाना होगा। समीना मुमताज़ जहरी ने कहा कि ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को इजाफी टैक्सेस से मुस्तस्ना करार दिया जाए। साजिद मीर ने खसारे में जाने वाले इदारों PIA और पाकिस्तान स्टील मिल समेत दीगर इदारों की निजकारी की हिमायत की। ज़ीशान खानज़ादा ने कहा कि मईशत की तरक्की के लिए निजी शोबे और कारोबार को मुकम्मल सहूलियात देनी चाहिए। डॉक्टर अफनानुल्लाह खान ने कहा कि अगले माली साल के सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम में IT पार्क्स के क़याम और आबी ज़खायर के लिए मुनासिब फ़ंड मुख्तस करने के लिए अहम इक़दामात शामिल हैं। ऐवान का इजलास अब पीर के शाम 5 बजे होगा। कौमी असम्बली ने आज आइंदा माली साल के विफाकी बजट पर बहस जारी रखी। डॉक्टर फारूक सत्तार ने बहस में हिस्सा लेते हुए रिवायती बजट के तसलसल से हटने की ज़रूरत पर जोर देते हुए तजवीज़ दी कि पायदार तरक्की के लिए बजट को अवाम दोस्त और कारोबार दोस्त बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की जानी चाहिए। कौमी असम्बली के रुकन आसिया नाज तनोली ने यकीन जाहिर किया कि मुल्क वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की करेगा। उमर फारूक ने तजवीज़ दी कि किसानों को ज़्यादा रिलीफ दिया जाना चाहिए और उनकी पैदावार को मुनासिब नरखों पर ख़रीदना चाहिए। इस मौके पर खिताब करने वालों में राना आतिफ, अमजद अली खान, अरशद अब्दुल्ला, मोहम्मद अहमद चट्ठा, अनवर ताज, हुरम शहजाद विर्क, उसामा अहमद, शाहिद अहमद, एहसानुल्लाह विर्क, अब्दुल लतीफ़, सुहेल सुल्तान और सैयद शाह अहद अली शामिल थे। ऐवान का इजलास अब कल दिन 11 बजे होगा। माली साल 2024-25 के लिए बलूचिस्तान का 25 अरब सरप्लस के साथ 930 अरब का बजट आज सूबाई असम्बली कोयटा में पेश कर दिया गया। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मीर शोएब नौशेरवानी ने बजट पेश करते हुए कहा कि 609 अरब रुपए गैर तरक्याती अखराजात के लिए जबकि 321 अरब रुपए तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं। मज़ीद तफसील हमारे नुमाइंदे हुसैन फारूक से। जनाब स्पीकर, जैसा कि आप जानते हैं कि सूबाई आमदनी फेडरल ट्रांसफर्स और सूबाई महसूलात पर मुश्तमिल है। बलूचिस्तान का ज्यादातर इन्हिसार वफाकी मुंतकिलियों पर है, जिसमें NFC के तहत तय शुदा बाहमी फार्मूले के मुताबिक काबिल तकसीम पूल और बराह रास्त ट्रांसफर्स भी शामिल हैं। वफाक से मिलने वाले मजबूरी रकम 520.8 अरब रुपए थी, जो नजरसानी शुदा बजट के बाद 553.4 अरब रुपए हो गए हैं, जिसमें काबिल तकसीम पूल के 464.7 बिलियन रुपए भी शामिल हैं। मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में जन्म लेने वाले कुदरती आफात के चैलेंजेस से निमटने के लिए आइंदा माली साल 2024-25 में मौजूदा हुकूमत ने ग्रीन बलूचिस्तान इनिशिएटिव के तहत 10 बिलियन रुपए तजवीज किए। रवां माली साल 2023-24 के दौरान PDMA के मौजूदा ग्रांट 1.9 बिलियन रुपए को नजरसानी के बाद बढ़ाकर 7.9 बिलियन रुपए कर दिए हैं। सूबाई वजीर ने कहा कि अमन व अमान के बजट को बढ़ा दिया गया है। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 500 से ज़्यादा सिख यात्री आज लाहौर पहुंचे। मज़ीद तफसील हमारे लाहौर के नुमाइंदे कासिम बुखारी की इस रिपोर्ट में।
महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 455 सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी शराइन सैफुल्लाह खोखर ने सूबाई वजीर अक़लियती अमूर और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार रमेश सिंह अरोड़ा के हमरा आने वाले मेहमानों को गुलदस्ते पेश करते हुए खुशामदीद कहा। पाकिस्तान पहुंचने पर सिख यात्रियों ने इंतहाई खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान आना उनके लिए निहायत खुशकिस्मती है। बाद अज़ान ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि मतरूका वक्त इमलाक बोर्ड की तरफ से भारत समेत दुनिया से आने वाले यात्रियों की मेहमान नवाजी के तमाम इंतजामात बेहतरीन तरीके से अंजाम दिए गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी शराइन सैफुल्लाह खोखर ने बताया कि यात्रियों को VIP बसों के जरिए सख्त सिक्योरिटी के हिसार में गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल रवाना कर दिया गया है। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की मरकजी तकरीब 29 जून को गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर में मुनक्किद होगी। रेडियो पाकिस्तान और एक मारूफ डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजिंग कंपनी ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसका मकसद डिजिटल तशहीर और मार्केटिंग के लिए कौमी नशरियाती इदारे के मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स को इस्तेमाल करना है। मुआहदे के तहत रेडियो पाकिस्तान डिजिटल तशहीर से 85% मुनाफा हासिल करेगा। ये इकदाम मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट पर रेडियो पाकिस्तान की बड़ी तादाद में फॉलोअर्स के तनाजुर में किया गया है, जिसे खबरें, तफरी और दूसरे मालूमाती प्रोग्राम सुनने के लिए दुनिया भर से लाखों अफराद पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आज़म और चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आज 71वीं सालगिरह मनाई गई। इस सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में केक काटने की तकरीबात हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह पर उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि उन्होंने कौम को विजन, एक अक़दार और तरक्की से सरफराज किया। उन्होंने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने साइंस, इक़्तिसादी और सनती शोबों में पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न किया और अवादारी, इत्तेहाद, शहरी आज़ादी और जमहूरियत के लिए तनदही से काम किया। मज़ीद तफसील हमारी कराची की नुमाइंदा मलाहत सोलत से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्लामी दुनिया की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में तकरीबात का अहतमाम किया गया। दरियासना सिंध असम्बली ने आज अपने इजलास में मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की गई करारदाद के जरिए साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को उनकी सालगिरह के मौके पर शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। करारदाद में कहा गया कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पूरे अज़्म के साथ रवादारी और अमन को फ़रोग़ दिया। उनका मिशन अपनी कौम को दहशतगर्दी की लानत से पाक करना और एक जमहूरी निज़ाम और मसावात पर मबनी माशरा कायम करना था। ऐवान ने अपनी करारदाद में तरक्की पसंद और खुशहाल पाकिस्तान के लिए उनके विजन को आगे बढ़ाने के अज़्म का भी इआदा किया। इसके साथ साथ सिंध असम्बली की हुदूद में भी बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें शहीद लीडर की साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी ने उनकी सालगिरह का केक काटा। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस सिलसिले में आज गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो लाड़काना का दौरा किया। उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और दीगर के लिए फातिहा पढ़ी और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह है और हम उनके नक्शे कदम की पैरवी करते रहेंगे। सदर ने कहा कि हम अपने अवाम के फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। सदर की हमशीरा रुकन सूबाई असम्बली फरियाल तालपुर भी उनके हमरा थीं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल मुल्की मईशत की बहाली के लिए कोशां है। काउंसिल की जानिब से किए गए इकदाम के तहत IT, तवानाई, ज़राअत और मादनियात के शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमायाँ इजाफा हुआ है। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल की वजह से सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, चीन और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ भी तिजारती रवाबित कायम हुए हैं। काउंसिल में हुकूमत की गहरी दिलचस्पी से गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है, जिससे मुल्क में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। अमेरिका ने कहा है कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हिमायत करता है, ताहम दोनों मुल्कों को खुद बातचीत के तरीक़ेकार पर काम करना चाहिए। ये बात अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने रोज़ाना की न्यूज़ ब्रीफिंग में एक पाकिस्तानी सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कही। मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती के खतरात से निपटने के मुश्तरका मकसद के तहत काम कर रहा है। मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से सालाना मुज़ाकरात और दो तरफ़ा मुशावरत समेत पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ इलाकाई सलामती पर बातचीत जारी रखेंगे। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूजा जम्मू कश्मीर के दौरे के खिलाफ आज मकबूजा इलाके में एहतजाजन मुकम्मल हड़ताल की गई। हड़ताल का मकसद कश्मीरियों की जानिब से नरेंद्र मोदी के मकबूजा वादी के दौरे और उनकी सख्त गीर पॉलिसियों को मुस्तरद करना था।
اس سے قبل بھارتی حکومت نے سری نگر کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا تھا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں فورسز اہلکار تعینات کر دیے گئے تھے۔ لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ڈرون اور CCTV کیمراز کا استعمال کیا جاتا رہا۔ نریندر مودی گزشتہ شام سری نگر پہنچے تھے اور انہوں نے آج صبح سویرے ڈھل جھیل کے کنارے کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں ایک یوگا پروگرام میں شرکت کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں ایک بیان میں نریندر مودی کے دورے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے کا اصل مقصد عالمی برادری کو مقبوضہ علاقے کی سنگین صورتحال کے حوالے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ادھر بھارتی فوج نے گزشتہ ہفتے کے دوران مقبوضہ وادی کے مختلف علاقوں میں پرتشدد کارروائیوں کے دوران تقریباً 300 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ آرمینیا نے فلسطین کی ریاست کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ آرمینیا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بین الاقوامی قانون کی پاسداری، اقوام کے درمیان مساوات، خود مختاری اور پرامن بقائے باہمی کی پاسداری کرتے ہوئے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی تصدیق کی۔ بیان میں کہا گیا کہ آرمینیا غزہ میں فوری جنگ بندی کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قرارداد کی حمایت کرتا ہے اور فلسطین اسرائیل تنازع کے 2 ریاستی حل کے حق میں ہے۔ اس سے پہلے ناروے، آئرلینڈ اور اسپین سمیت کئی یورپی ملک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اب تک اقوام متحدہ کے 193 رکن ملکوں میں سے 146 ملکوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ گراس آئلینڈ میں ICC T20 عالمی کپ کے سپر 8 مرحلے کے ایک میچ میں جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 10 اوورز میں 87 رنز بنائے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا۔ اس سے پہلے انگلینڈ ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ نارتھ ساؤنڈ میں آج ICC T20 عالمی کپ کے ایک میچ میں آسٹریلیا نے ڈک ورتھ لوئس نظام کے تحت بنگلہ دیش کو 28 رن سے ہرا دیا۔ بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 140 رنز بنائے۔ جواب میں آسٹریلیا نے 11.2 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 100 رنز بنائے تھے کہ بارش کے باعث میچ روک دیا گیا۔ ادھر رات برج ٹاؤن بارباڈوس میں ICC T20 ورلڈ کپ کے ایک میچ میں بھارت نے افغانستان کو 47 رن سے شکست دی۔ پہلے کھیلتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 181 رنز بنائے۔ جواب میں افغانستان کی ٹیم 134 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ 25ویں قومی بیس بال چیمپئن شپ اس ماہ کی 30 تاریخ سے راولپنڈی میں شروع ہوگی۔ سیکرٹری جنرل پاکستان بیس بال فیڈریشن سید فخر علی شاہ کے مطابق بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، اسلام آباد، پاکستان آرمی، وابڈا، پولیس اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ٹیمیں اس چیمپئن شپ میں حصہ لیں گی۔ سید فخر علی شاہ نے کہا کہ اس ایونٹ کو کامیاب و یادگار بنانے کے لیے انتظامی کمیٹی سخت محنت کر رہی ہے۔ اٹلانٹا میں 7ویں کوپا امریکہ فٹ بال ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں ارجنٹینا نے کینیڈا کو 2-0 سے ہرا دیا۔ ارجنٹینا کے فارورڈ جولین الواریز نے 49ویں منٹ میں گول کر کے اپنی ٹیم کو بڑھتری دلائی، جبکہ لوٹارو مارٹینیز نے میچ ختم ہونے سے 2 منٹ پہلے گول کر کے ٹیم کی فتح یقینی بنا دی۔ ارجنٹینا کے لائنل میسی نے اپنے 7ویں کوپا امریکہ ٹورنامنٹ کے 35 میچوں میں حصہ لینے کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس سے پہلے یہ ریکارڈ چلی کے گول کیپر سرگیو لیونگسٹون کے پاس تھا، جنہوں نے 1942 سے 1953 تک کوپا امریکہ کپ کے 34 میچوں میں حصہ لیا۔ اور 2016 اور 2020 کے اولمپکس میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے والی برطانیہ کی ایتھلیٹ کیٹی آرپی ایک حادثے میں ٹانگ زخمی ہونے کے باعث اگلے ماہ ہونے والے پیرس اولمپکس میں شرکت نہیں کر سکیں گی۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب دیے چلتے ہیں آپ کو تجارت کی دنیا میں۔ ایوان صنعت و تجارت اسلام آباد میں رواں ماہ کی 25 اور 26 تاریخ کو کل پاکستان ایوان صنعت کے صدور کا 2 روزہ اجلاس منعقد کرے گا۔ 70 سے زیادہ چیمبرز اور حکومت کی اقتصادی ٹیم کے وفاقی وزراء اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس اجلاس کا مقصد اہم امور پر غور اور تبادلہ خیال اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے اقدامات میں تعاون کرنا ہے۔ اس اجلاس میں کلیدی خطاب اور مذاکرے ہوں گے اور روابط کے مواقع فراہم ہوں گے، جس سے تاجر رہنماؤں کو ایک دوسرے سے اور پالیسی سازوں سے گفتگو کا موقع ملے گا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 8 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 78,810 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 471 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 432 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 43 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 437 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 138 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 237 میں کمی، جبکہ 62 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔
پاکستان ٹوبیکو لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 75 روپے 60 پیسے کا اضافہ، جبکہ اسماعیل انڈسٹریز کے حصص کی قیمتوں میں 103 روپے 78 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 50 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 289 روپے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 352 روپے 2 پیسے 352 روپے 66 پیسے۔ یورو 299 روپے 22 پیسے 299 روپے 76 پیسے۔ سعودی ریال 74 روپے 12 پیسے 74 روپے 25 پیسے۔ UAE درہم 76 روپے 22 پیسے 76 روپے 36 پیسے، اور جاپانی ین 1 روپے 89 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 1 روپے 89 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,08,294 روپے رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور آپ سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی موسیقی کا عالمی دن منایا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہماری نمائندہ نبیلہ شاہین سے۔ موسیقی ایک عالمی زبان کا نام ہے جو جذبات کا اظہار اس طرح سے کرتی ہے کہ الفاظ میں ادا کرنا ممکن نہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق موسیقی انسانی دماغ اور جسم دونوں کو متاثر کرنے کی خاصیت رکھتی ہے۔ برصغیر میں موسیقی کی تاریخ بہت شاندار ہے۔ 7 سر سا رے گا ما پا دھا اور نے موسیقی کو اس طرح سے ترتیب دیتے ہیں کہ کانوں میں جھرنوں کا آہنگ، کوئل کی کوک اور خشک پتوں کی سرسراہٹ گونجنے لگتی ہے۔ امیر خسرو نے فن موسیقی کو آرٹ سے سائنس بنا دیا اور بجھے دیوں کو جلانے اور جلتے دیوں کو بجھانے کے معجزات انجام دیے۔ موسیقی انسانی جذبات اور خیالات کا دھارا مثبت سمت میں گامزن کر کے ڈپریشن کے خاتمے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ مغرب میں بہت سے ماہر نفسیات اس کی مدد سے انسانوں کو صحت سے ہمکنار کر رہے ہیں۔ پاکستان 4 صوبوں کشمیر اور گلگت بلتستان کا ایک حسین گلدستہ ہے اور ہر علاقائی موسیقی کی عظیم روایات کی علمبردار ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس فن کی سرپرستی کر کے اقوام عالم میں ملک کے مثبت تشخص کو اجاگر کیا جائے۔ پاکستان کی پہلی ہاتھ سے تیار کی گئی اینیمیٹڈ فلم دی گلاس ورکر دنیا کے سب سے بڑے کانز فلم فیسٹیول میں پیش کی گئی ہے۔ دی گلاس ورکر جیو فلمز کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے، جسے مانو اینیمیشن اسٹوڈیوز نے تیار کیا ہے، اور کانز فلم فیسٹیول میں فلم کی نمائش کے موقع پر پاکستان کرسچن کلیکٹیو کی جانب سے فلم میکرز کی پینل ڈسکشن کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ دوسری جانب عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے والی پاکستانی فلموں نے بزنس شروع کر دیا ہے، تاہم سائنس فکشن فلم عمر یار پہلے 3 دنوں میں ریکارڈ کمائی کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور عمر یار ریلیز کے پہلے 3 دنوں میں 4.5 کروڑ روپے کا بزنس کر کے سیر فہرست رہی ہے۔ عائشہ وجاہت اور سمر جعفری کی فلم نابالغ افراد نے بھی باکس آفس پر 1 کروڑ 4 لاکھ روپے کما کر دوسرے نمبر پر رہی ہے۔ اداکارہ کبرا خان اور ممتاز گوہر کی رومانوی فلم ابھی صرف 93 لاکھ کما سکی اور باکس آفس پر تیسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی یہ فلم تھی۔ اور کینیڈا کے سب سے زیادہ ورسٹائل اور بہترین اداکاروں میں سے ایک اداکار ڈونلڈ سدرلینڈ 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ انہوں نے میش، کلیوٹ، آرڈینری پیپل اور دی ہنگر گیمز جیسی فلموں میں سامعین کو اپنی کارکردگی سے مسحور کیا۔ یہ تو تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب قدیر سے جانتے ہیں کہ سائنس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہر سال گرمیوں کے موسم میں خصوصاً عید کے دنوں میں بازاری مشروبات، مٹھائی سمیت چینی سے بنی مصنوعات کے استعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق چینی اور میٹھی اشیاء کا ضرورت سے زیادہ استعمال موٹاپے کا باعث بنتا ہے، جبکہ اس سے ٹائپ 2 ذیابیطس، ہڈیوں کی کمزوری سمیت دل کے امراض بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں عوام کو زیادہ سے زیادہ آگاہی دینے کی ضرورت ہے۔ ایسی مضر صحت اشیاء کو ترک کرنے سے ان بیماریوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور وزارت تعلیم اور گوگل نے تعلیم تک آسان رسائی اور سیکھنے کے عمل کے لیے ڈیجیٹل ماحولیاتی نظام کے قیام میں تعاون کے لیے تصویراتی اشتراک کا اعلان کیا ہے۔ معاہدے کا مقصد ملک بھر میں اسکولوں سے باہر بچوں کی تعداد کو کم ترین سطح پر لانا ہے۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، پنجاب، بلائی اور وسطی سندھ میں کچھ مقامات پر مطلع جزوی ابر آلود ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بلائی سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ سب سے زیادہ بارش سندھ میں لڑکانہ میں 42 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔
جبکہ سکر میں 41، روڑی 27، منجدڑو 26، خیرپور 23، جگہواد 16، پنجاب میں ڈی جی خان میں 30 ملی میٹر، چکوال 29، باول نگر 28، لیا 27، مری 25، جوہر آباد 22، فیصل آباد 20، جنگ ٹوبا ٹیک سنگھ 17، بکر 15، ملتان 8، اوکاڑا میں 8، بہاولپور 7، اٹھک 7، حافظ آباد، نورپور تل، ساہیوال میں 6 ملی میٹر اور سرگودا میں 5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ کشمیر میں مظفر آباد میں 19 ملی میٹر، راولہ کوٹ 11، کوٹلی 7، گڑھی دوپٹہ 6، خیبر پختونخوا میں مالم جبا 13 ملی میٹر، کاکول 11، کلام 9، دیر 6، ڈی آئی خان 5، سیدو شریف اور بنو میں 2 ملی میٹر۔ بلوچستان میں زوب میں 14 اور بارخان 10 ملی میٹر، سبی 9 ملی میٹر۔ گلگت بلتستان میں گوپس 4 اور گلگت میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شمال مشرقی بلوچستان، جنوبی خیبر پختونخوا، وسطی اور جنوبی پنجاب، بالائی سندھ میں آندھی جکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران خطہ پٹوہار، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر آندھی جکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ، دالبندین جیوانی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، مدیر ہوم ڈیسک حماد اشر کیانی، مدیر فورن ڈیسک مشرف رباب، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامہ کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ عبدالقدیر حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔